السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش ہوں گے۔ دوستو، اس سے پہلے آپ تک ایک ویڈیو پہنچایا تھا جس میں علماء کرام کی بیٹھک ہوئی تھی اور ان لوگوں نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا۔ فتویٰ کس لیے، یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہودی اسرائیل جو فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، اس وقت میں ابھی جو مسلم ممالک ہے اس کے اوپر جہاد فرض ہو گیا، اور جو مسلم ممالک میں نہیں ہے تو وہ کم سے کم اتنا کرے کہ اس کا پروڈکٹ نہ لے، اس کا پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، یعنی کہ اس دیش کا سامان کو نہ خریدے۔ کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتا ہے۔ یہ بات کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے دوستو۔ ایک ہفتے میں کچھ ممالک کا میں نام بتاؤں جو پاورفل ہے، ہر اعتبار سے پاورفل ہے۔ پاکستان 1 نمبر پہ، ترکی 2 نمبر پہ، مصر 3 نمبر پہ، سعودی عربیہ 4 نمبر پہ، اور قطر 5 نمبر پہ۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران، تو ایران اپنا کچھ نہ کچھ بھومکا نبھاتا ہے، اس سے کوئی دولائی والی بات نہیں ہے کہ ایران سے جتنا ہو رہا ہے اتنا کر رہا ہے۔ اگر اس کا کوئی سپورٹ کرے تو وہ سب کرے گا جو ابھی ضرورت ہے۔ خیر، تو اتنے سارے 57 مسلم کنٹری ہے، مسلم ممالک ہے 57، اور آج ایک بھی ملک اس کے سامنے میں بولنے کو تیار نہیں ہے کہ یہودی جو جس طرح سے ظلم کر رہا ہے فلسطین پہ، وہاں کے معصوم بچوں پہ، وہاں کی عورتوں پہ، لیکن یہ مسلم ممالک کس کام کا، جو اپنے بھائیوں کے درد میں بھی شامل نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ دوستو، پاکستان ایک مضبوط کنٹری ہے جس کے پاس ایٹمک پاور ہے، اور یقین جانیے ان کی فوج بھی بہت زبردست ہے، لیکن ایمان کی طاقت سے محروم ہوتے جا رہا ہے۔ ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے۔ اسی طریقہ سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ترکی 28 نیٹو کنٹری ہے، جس میں نیٹو ایک سنستھا بنا ہوا ہے، تو 28 کنٹری میں سب سے زیادہ یہ ترکی کی فوج ہے، سب سے زیادہ۔ اس کے بعد چلے آئیے آپ سعودی عربیہ میں۔ سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ ابھی کے ڈیٹ میں ہتھیار خریدنے والا، جنگی سامان خریدنے والا سعودی عربیہ ہے۔ اس کے بعد چلے جائیے آپ مصر، ایجپٹ میں۔ ایجپٹ کے بعد وہ سب چیز اویلیبل ہے، فوج بھی ہے، سارے جنگی ہتھیار بھی ہے، ساری چیز اویلیبل ہے اس کے پاس۔ پھر بھی کوئی کم سے کم، جنگ تو بہت بڑی بات تھی، کوئی کم سے کم آ کے یہ بولے اسرائیل کو، یہودی کو، کہ بھائی تو ظلم کر رہا ہے، تو ہمارے ایمان والے بھائی کو اس طرح سے مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، پورے فلسطین غزہ کو برباد کر چکا، لیکن کوئی مسلم ممالک کے اندر پتہ نہیں ایمان کا جذبہ کہاں مر گیا ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دے، اور ان تمام مسلم ممالک کو اللہ ہمت دے، طاقت دے کہ وہ یہ جو جہاد ان کے اوپر فرض ہو گیا ہے وہ جہاد میں کود پڑے۔ لیکن مجھے توقع اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ تمام جو مسلم ممالک ہے وہ غلامی کی زندگی جی رہا ہے۔ اصل میں آزاد تو فلسطین والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو غیبی مدد کرے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں تو اس کا سامان نہ خریدے، اور اس کے